الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج فقہ کا لیسن 7 ہم بہار شریعت کے پہلے حصہ کے عنوان دوزخ کا بیان یہاں سے شروع کریں گے۔ مکمل توجہ یکسوئی کے ساتھ سماعت کیجیے۔ ممکن ہو تو ساتھ ساتھ PDF میں لکھا ہوا یا کتاب میں لکھا ہوا دیکھتے بھی جائیں تاکہ بعد میں الفاظ کی ادائیگی میں دقت پیش نہ آئے۔ اس سے انشاءاللہ تعالیٰ کئیوں کا جو ہے وہ اردو پڑھنے کا جو انداز ہے وہ بہتر سے بہترین ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور جو اہل علم خواتین و حضرات ہیں وہ اگر کبھی میرے کسی لفظ کی ادائیگی میں کوئی کمی محسوس کریں، غلطی محسوس کریں تو مجھے ضرور بتائیں تاکہ آئندہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کی میں اصلاح کر سکوں۔ دوزخ کا بیان یہ ایک مکان ہے کہ اس قہار و جبار کے جلال و قہر کا مظہر ہے۔ جس طرح اس کی رحمت و نعمت کی انتہا نہیں کہ انسانی خیالات و تصورات جہاں تک پہنچیں وہ ایک شمع ہے۔ شمع سے مطلب قلیل مقدار ہے اس کی بے شمار نعمتوں سے۔ اسی طرح اس کے غضب و قہر کی کوئی حد نہیں کہ ہر وہ تکلیف اور اذیت کہ ادراک کی جائے۔ ادراک کا مطلب ہوتا ہے جو سمجھی جائے، سوچی جائے، امیجن کی جائے، ایک ادنا حصہ ہے اس کے بے انتہا عذاب کا۔ قرآن مجید و احادیث میں جو اس کی سختیاں مذکور ہیں ان میں سے کچھ اجمالاً بیان کرتا ہوں، یعنی ان کی سمرائز کر رہے ہیں، ڈیٹیل نہیں بتا رہے، کہ مسلمان دیکھیں اور اس سے پناہ مانگیں اور ان اعمال سے بچیں جن کے جزا جو ہے جہنم ہے۔ حدیث میں ہے کہ جو بندہ جہنم سے پناہ مانگتا ہے، جہنم کہتا ہے اے رب یہ مجھ سے پناہ مانگتا ہے تو اس کو پناہ دے۔ تو ہم سب بھی دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ عز و جل ہمیں جہنم سے پناہ عطا فرما۔ قرآن مجید میں بکثرت ارشاد ہوا کہ جہنم سے بچو، دوزخ سے ڈرو۔ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سکھانے کے لیے کثرت کے ساتھ اس سے پناہ مانگتے ہیں۔ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم کو سکھانے کے لیے کثرت کے ساتھ اس سے یعنی جہنم سے پناہ مانگتے۔ جہنم کے شرارے یعنی پھول اونچے اونچے محلوں کے برابر اڑیں گے۔ پھول یہاں پر لفظ ہے چنگاریوں کے لیے۔ جہنم کی چنگاریاں، شعلے اونچے اونچے محلوں کے برابر اڑیں گے، گویا زرد اونٹوں کی قطار کے پیہم آتے رہیں گے۔ آدمی اور پتھر اس کا ایندھن ہے۔ یہ جو دنیا کی آگ ہے اس آگ کے 70 جزوں میں سے ایک جز ہے۔ جس کو سب سے کم درجہ کا عذاب ہوگا اسے آگ کی جوتیاں پہنا دی جائیں گی جس سے اس کا دماغ ایسا کھولے گا جیسے تانبے کی پتیلی کھولتی ہے۔ وہ سمجھے گا کہ سب سے زیادہ عذاب اس پر ہو رہا ہے، حالانکہ اس پر سب سے ہلکا ہے۔ سب سے ہلکے درجہ کا جس پر عذاب ہوگا اسے اللہ عز و جل پوچھے گا کہ اگر ساری زمین تیری ہو جائے تو کیا اس عذاب سے بچنے کے لیے تو سب فدیہ میں دے دے گا؟ عرض کرے گا ہاں۔ فرمائے گا کہ جب تو پشت آدم میں تھا تو ہم نے اس سے بہت آسان چیز کا حکم دیا تھا کہ کفر نہ کرنا، مگر تو نے نہ مانا۔ جہنم کی آگ 1000 برس تک دھونکائی گئی یہاں تک کہ سرخ ہو گئی، پھر 1000 برس اور یہاں تک کہ سفید ہو گئی، پھر 1000 برس اور یہاں تک کہ سیاہ ہو گئی، تو اب وہ نیری سیاہ یعنی بلیک ہے۔
آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیج کے نا اوپر وہ 1 2 3 4 ایسے نمبر لکھے ہوئے ہیں، انہی نمبروں کے نیچے جو سیکنڈ ہاف ہے پیج کا، اس میں عربی میں نمبر 1 نمبر 2 نمبر 3 لکھا ہوا ہے۔ تو بعض جگہ پہ تو الفاظ کے معانی لکھے ہوئے ہیں، اور بعض جگہ پہ یہ جو جملہ ہے یہ کس حدیث سے لیا گیا ہے، یہ جملہ کس آیت سے لیا گیا، اس کا ریفرنس ہے نیچے دیا ہوا۔ امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ میں سے اکثر اس کو سمجھتے ہوں گے۔ جس میں روشنی کا نام نہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قسم کھا کر عرض کی کہ اگر جہنم سے سوئی کے ناکے کی برابر کھول دیا جائے تو تمام زمین والے سب کے سب اس کی گرمی سے مر جائیں، اور قسم کھا کر کہا کہ اگر جہنم کا کوئی داروغہ کا مطلب انچارج، محافظ، نگران اہل دنیا پر ظاہر ہو تو زمین کے رہنے والے کل کے کل یعنی کہ سارے کے سارے اس کی ہیبت سے مر جائیں، اور بقسم بیان کیا کہ اگر جہنمیوں کی زنجیر کی ایک کڑی دنیا کے پہاڑوں پر رکھ دی جائے تو کانپنے لگیں اور انہیں قرار نہ ہو، یہاں تک کہ نیچے کی زمین تک دھنس جائیں۔ یہ دنیا کی آگ جس کی گرمی اور تیزی سے کون واقف نہیں کہ بعض موسم میں تو اس کے قریب جانا شاق ہوتا ہے، پھر بھی یہ آگ خدا سے دعا کرتی ہے کہ اسے جہنم میں پھر نہ لے جائے۔ مگر تعجب ہے انسان سے کہ جہنم میں جانے کا کام کرتا ہے اور اس آگ سے نہیں ڈرتا جس سے آگ بھی ڈرتی اور پناہ مانگتی ہے۔ دوزخ کی گہرائی کو خدا ہی جانے کہ کتنی گہری ہے۔ حدیث میں ہے کہ اگر پتھر کی چٹان جہنم کے کنارے سے اس میں پھینکی جائے تو 70 برس میں بھی تہہ تک نہ پہنچے گی، اور اگر انسان کے سر برابر سیسا کا گولا آسمان سے زمین کو پھینکا جائے تو رات آنے سے پہلے زمین تک پہنچ جائے گا، حالانکہ یہ 500 برس کی راہ ہے۔ دیکھیے یہ جو کہا جاتا ہے نا 70 برس کی راہ، 500 برس کی راہ، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک تیز رفتار گھوڑا اتنا عرصہ دوڑتا رہے نا تو جتنا وہ ڈسٹینس طے کرے گا اسے کہتے ہیں 500 برس کی راہ، 500 سال۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ دن میں گھوڑے کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں، تو اسے امیجن کرے کتنی گہرائی ہے جہنم کی۔ پھر اس میں مختلف طبقات و وادی اور کنویں ہیں، بعض وادی ایسی ہیں کہ جہنم بھی ہر روز 70 مرتبہ یا زیادہ ان سے پناہ مانگتا ہے۔ یہ خود اس مکان کی حالت ہے، اگر اس میں اور کچھ عذاب نہ ہوتا تو یہی کیا کم تھا، مگر کفار کی سرزنش کے لیے اور طرح طرح کے عذاب مہیا کیے۔ لوہے کے ایسے بھاری گرزوں سے فرشتے ماریں گے کہ اگر کوئی گرز زمین پہ رکھ دیا جائے تو تمام جن و انس جمع ہو کر اس کو اٹھا نہیں سکتے۔ بختی اونٹ کے معنی لکھے ہیں، قسم کے اونٹ جو سب اونٹوں سے بڑے ہوتے ہیں۔ بختی اونٹ قسم کے گردن برابر بچھو، اور اللہ عز و جل جانے کس قدر بڑے سانپ کہ اگر ایک مرتبہ کاٹ لے تو اس کی سوزش، درد، بے چینی 1000 برس تک رہے۔ تیل کی جلی ہوئی تہ تیل کی جو ہے اس کی مثل سخت کھولتا پانی پینے کو دیا جائے گا کہ منہ کے قریب ہوتے اس کی تیزی سے، اس کی یعنی کہ ہیٹ سے چہرے کی کھال گر جائے گی، سر پر گرم پانی بہایا جائے گا، جہنمی کے بدن سے جو پیپ بہے گی وہ پلائی جائے گی، خاردار تھوہڑ کھانے کو دیا جائے گا۔ توہڑ کے بارے میں لکھا قسم کا خاردار زہریلا درخت جس میں سے دودھ نکلتا ہے، وہ ایسا ہوگا کہ اگر اس کا ایک قطرہ دنیا میں آئے تو اس کی سوزش و بدبو تمام اہل دنیا کی معیشت برباد کر دے، اور وہ گلے میں جا کر پھندا ڈالے گا۔ اس کے اتارنے کے لیے پانی مانگیں گے، ان کو وہ کھولتا پانی دیا جائے گا کہ منہ کے قریب آتے ہی منہ کی ساری کھال گل کر اس میں گر پڑے گی، اور پیٹ میں جاتے ہی آنتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا، اور وہ شوربے کی طرح بہہ کر قدموں کی طرف نکلیں گی۔ پیاس اس بلا کی ہوگی کہ اس پانی پر ایسے گریں گے جیسے تونس۔ یہ تونس کیا ہوتا ہے؟
انتہائی شدید پیاس کو کہتے ہیں، جیسے طوس کے مارے ہوئے اونٹ۔ پھر کفار جان سے عاجز آ کر باہم مشورہ کر کے مالک علیہ الصلوۃ والسلام داروغہ جہنم کو پکاریں گے۔ یہ فرشتہ ہے مالک علیہ السلام، یہ جہنم کے انچارج ہیں کہ اے مالک تیرا رب ہمارا قصہ تمام کر دے۔ مالک علیہ الصلوۃ والسلام 1000 برس تک جواب ہی نہیں دیں گے۔ 1000 برس کے بعد فرمائیں گے مجھ سے کیا کہتے ہو؟ اسے کہو جس کی نافرمانی کی ہے۔ 1000 برس تک رب العزت کو اس کی رحمت کے ناموں سے پکاریں گے، وہ 1000 برس تک جواب نہ دے گا۔ اس کے بعد فرمائے گا تو یہ فرمائے گا دور ہو جاؤ، جہنم میں پڑے رہو، مجھ سے بات نہ کرو۔ اس وقت کفار ہر قسم کی خیر سے نا امید ہو جائیں گے اور گدھے کی طرح چلا کر روئیں گے۔ ابتدائی آنسو نکلے گا، ابتداءً یعنی شروع میں، ابتداءً یعنی شروع میں آنسو نکلے گا۔ جب آنسو ختم ہو جائیں گے تو خون روئیں گے، روتے روتے گالوں میں خندقوں کی مثل گھڑے پڑ جائیں گے۔ رونے کا خون اور پیپ اس قدر ہوگا کہ اگر اس میں کشتیاں ڈالی جائیں تو چلنے لگیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جہنمیوں کی شکلیں ایسی کری ہوں گی، ایسی کراہت اس میں ہوگی، اگر دنیا میں کوئی جہنمی اسی صورت میں لایا جائے تو تمام لوگ اس کی بدصورتی اور بدبو کی وجہ سے مر جائیں، اور جسم ان کا ایسا بڑا کر دیا جائے گا کہ ایک شانہ سے دوسرے تک تیز سوار کے لیے 3 دن کی راہ ہے۔ ایک ایک دھاڑ احد کے پہاڑ برابر ہوگی۔ کھال کی موٹائی 42 ذراع ہوگی، یعنی 42 ہاتھ ہوگی۔ زبان 1 کوس 2 کوس تک منہ سے باہر گھسٹتی ہوگی کہ لوگ اس کو روندیں گے۔ بیٹھنے کی جگہ اتنی ہوگی جیسے مکہ سے مدینہ تک، اور وہ جہنم میں منہ سکوڑے ہوں گے کہ اوپر کا ہونٹ سمٹ کر بیچ سر کو پہنچ جائے گا اور نیچے کا لٹک کر ناف کو آ لگے گا۔ ان مضامین سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کفار کی شکل جہنم میں انسانی شکل نہ ہوگی، کہ یہ شکل جو ہے، انسانی شکل جو ہے، یہ احسن تقویم ہے۔ احسن تقویم کا مطلب کیا ہے؟ کہ اچھی صورت ہے، اور یہ اللہ عز و جل کو محبوب ہے کہ اس کے محبوب کی شکل سے مشابہ ہے۔ سبحان اللہ۔ بلکہ جہنمیوں کا وہ حلیہ ہے جو اوپر مذکور ہوا، پھر آخر میں کفار کے لیے یہ ہوگا کہ اس کے قد برابر آگ کے صندوق میں اسے بند کریں گے، پھر اس میں آگ بھڑکائیں گے اور آگ کا قفل لگایا جائے گا، تالا لگایا جائے گا۔ پھر یہ صندوق آگ کے دوسرے صندوق میں رکھا جائے گا اور ان دونوں کے درمیان آگ جلائی جائے گی اور اس میں بھی آگ کا قفل یعنی تالا لگایا جائے گا۔ پھر اسی طرح اس کو ایک اور صندوق میں رکھ کر اور آگ کا قفل لگا کر آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ تو اب ہر کافر یہ سمجھے گا کہ اس کے سوا اب کوئی آگ میں نہ رہا، اور یہ عذاب بالائے عذاب ہے، اور اب ہمیشہ اس کے لیے عذاب ہے۔ جب سب جنتی جنت میں داخل ہو لیں گے اور جہنم میں صرف وہی رہ جائیں گے جن کو ہمیشہ کے لیے اس میں رہنا ہے، اس وقت جنت و دوزخ کے درمیان موت کو مہنڈے کی طرح لا کر کھڑا کیا کریں گے۔ پھر منادی جنت والوں کو پکارے گا، وہ دوڑتے ہوئے جھانکیں گے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہاں سے نکلنے کا حکم ہو۔ پھر جہنمیوں کو پکارے گا، وہ خوش ہوتے ہوئے جھانکیں گے کہ شاید اس مصیبت سے رہائی ہو جائے۔ پھر ان سب سے پوچھے گا کہ اسے پہچانتے ہو؟ سب کہیں گے ہاں یہ موت ہے۔ وہ ذبح کر دی جائے گی اور کہے گا اے اہل جنت ہمیشگی ہے، اب مرنا نہیں، اور اے اہل نار ہمیشگی ہے، اب موت نہیں۔ اس وقت ان کے لیے خوشی پر خوشی ہے اور ان کے لیے غم بالائے غم۔
نسأل العفو والعافیۃ فی الدین والدنیا والآخرہ۔ ایمان و کفر کا بیان۔ ایمان اسے کہتے ہیں کہ سچے دل سے ان سب باتوں کی تصدیق کرے جو ضروریات دین ہیں، اور کسی ایک ضرورت دینی کے انکار کو کفر کہتے ہیں، اگرچہ باقی تمام ضروریات کی تصدیق کرتا ہو۔ ضروریات دین وہ مسائل دین ہیں جن کو ہر خاص و عام جانتے ہوں، جیسے اللہ عز و جل کی وحدانیت کہ اللہ ایک ہے، ہر ایک بندے کو مسلمان کو پتہ ہوتا ہے، انبیاء کی نبوت، جنت و نار، حشر و نشر وغیرہ۔ مثلا یہ اعتقاد کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں، حضور کے بعد کوئی نیا نبی نہیں ہو سکتا۔ یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ ضروریات دین میں سے ہیں۔ ضروریات دین میں سے کسی ایک چیز کا بھی انکار کرنے والا کیا ہے؟ کافر ہے۔ عوام سے مراد وہ مسلمان ہیں جو طبقہ علماء میں نہ شمار کیے جاتے ہوں، مگر علماء کی صحبت سے شرف یاب ہوں اور مسائل علمیہ سے ذوق رکھتے ہوں۔ یہ ہیں عوام۔ کون سے مراد نہیں ہیں ان کا ذکر آ رہا ہے؟ نہ وہ کہ کوردہ اور جنگل اور پہاڑوں، کوردہ کہتے ہیں کم آباد چھوٹا گاؤں جسے کوئی نہ جانتا اور نہ ہی وہاں تعلیم کا سلسلہ ہو، وہاں کے رہنے والے ہوں جو کلمہ بھی صحیح نہیں پڑھ سکتے، کہ ایسے لوگوں کا ضروریات دین سے نا واقف ہونا اس ضروری کو غیر ضروری نہ کر دے گا۔ مجھے ضروریات دین ہے، وہ ضروریات دین ہیں، مگر چونکہ یہ لوگ دین سے اتنے دور ہیں، اتنے جاہل ہیں کہ کلمہ بھی صحیح نہیں آتا ہے، تو ان کے لیے تھوڑی تخفیف ہے۔ وہ کیا ہے؟ البتہ ان کے مسلمان ہونے کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ ضروریات دین کے منکر نہ ہوں، اور یہ اعتقاد رکھتے ہوں کہ اسلام میں جو کچھ ہے حق ہے، ان سب پر اجمالاً ایمان لائیں۔ مطلب کہ ایسے لوگ جو ہیں جنگلی، وہ صرف یہ مانتے ہیں کہ اسلام حق ہے، باقی ان کو نہ نماز کا پتہ نہ روزے کا پتہ، ٹھیک ہے؟ ہاں، جب ان کو بتا دیا کہ یہ نماز ضروری ہے، روزہ ضروری ہے، وہ انکار نہیں کرتے، مگر پہلے ان کو علم نہیں ہے، تو تب بھی وہ مسلمان شمار ہوں گے۔ عقیدہ ایک، اصل ایمان صرف تصدیق کا نام ہے۔ اعمال بدن یعنی بدن کی اعمال تو اصلاً جزو ایمان نہیں۔ یہ اصل میں نا علماء میں ایک اختلافی مسئلہ بھی ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ اعمال جزو ایمان ہیں، بعض کہتے ہیں نہیں ہیں۔ رہا اقرار، اس میں یہ تفصیل ہے کہ اگر تصدیق کے بعد اس کو اظہار کا موقع نہ ملا تو عند اللہ مومن ہے، اور اگر موقع ملا اس سے مطالبہ کیا گیا اور اقرار نہ کیا تو کافر ہے، اور اگر مطالبہ نہ کیا گیا تو حکام دنیا میں کافر سمجھا جائے گا، نہ اس کی جنازے کی نماز پڑھیں گے، نہ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کریں گے، مگر عند اللہ مومن ہے اگر کوئی امر خلاف اسلام ظاہر نہ کیا ہو۔ اس کی مثال ہے کہ ایک کافر ہے، مشہور ہے، یہ کافر ہے، محلے والوں کو پتہ ہے، شہر والوں کو، ملک والوں کو پتہ ہے، یا انٹرنیشنل لیول پہ کوئی فیمس بندہ ہے، کافر ہے، پتہ سب کو۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے اکیلے میں دل ہی دل میں اسلام قبول کر لیا، تصدیق کر دی اس نے، وہ کہتا ہے میں مسلمان ہوں، کسی کو بتایا نہیں، کسی کو ظاہر نہیں کیا اس نے، کسی نے پوچھا بھی نہیں، نہ اس نے بتایا۔ اب وہ مر گیا، تو چونکہ بظاہر وہ مسلمان نہیں ہے تو اس کو مسلمان نہیں سمجھیں گے، مگر عند اللہ وہ مسلمان ہے، تو یہ عین ممکن ہے نا۔ اور جس کو موقع ملا اظہار کا، اس نے اظہار نہیں کیا، مثلا پوچھا کہ مسلمان ہو، کہتا نہیں، تو کافر ہے۔ تو یہ بہت ضروری مسئلہ ہے، اگر کوئی پوچھ لے کہ آپ مسلمان ہو
تو کہنا ہاں میں مسلمان ہوں، بلکہ یوں ہونا چاہیے انداز، الحمدللہ میں مسلمان ہوں، اللہ کا شکر ہے میں مسلمان ہوں۔ عقیدہ نمبر 2، مسلمان ہونے کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ زبان سے کسی ایسی چیز کا انکار نہ کرے جو ضرورت دین سے ہے، اگرچہ باقی باتوں کا اقرار کرتا ہو، اگرچہ وہ یہ کہے کہ صرف زبان سے انکار ہے، دل میں انکار نہیں، کہ بلا اکراہ شرعی مسلمان کلمہ کفر صادر نہیں کر سکتا۔ وہی شخص ایسی بات منہ پر لائے گا جس کے دل میں اتنی ہی وقت ہے کہ جب چاہے انکار کر دیا، اور ایمان تو ایسی تصدیق ہے جس کے خلاف کی اصلاً گنجائش نہیں۔ اگر معاذ اللہ کلمہ کفر جاری کرنے پر کوئی شخص مجبور کیا گیا، یعنی اسے مار ڈالنے یا اس کا عضو کاٹ ڈالنے کی صحیح دھمکی دی گئی کہ یہ دھمکانے والے کو اس بات کے کرنے پر قادر سمجھے، تو ایسی حالت میں اس کو رخصت دی گئی ہے، مگر شرط یہ ہے کہ دل میں وہی اطمینان ایمانی ہو جو پیشتر تھا، مگر افضل جب بھی یہی ہے کہ قتل ہو جائے اور کلمہ کفر نہ بکے۔ عمل جوارح یعنی اعضاء کے جو اعمال ہیں، ظاہری جو اعمال ہیں، داخل ایمان نہیں، البتہ بعض اعمال جو قطعاً منافی ایمان ہوں ان کے مرتکب کو کافر کہا جائے گا، جیسے بت یا چاند سورج کو سجدہ کرنا، اور قتل نبی یا نبی کی توہین، یا مصحف شریف یا قرآن پاک یا کعبہ معظمہ کی توہین، اور کسی سنت کو ہلکا بتانا، یہ باتیں یقیناً کفر ہیں۔ یوں ہی بعض اعمال کفر کی علامت ہیں، جیسے زنار باندھنا۔ زنار کیا ہوتا ہے؟ وہ دھاگا یا ڈوری جو ہندو گلے سے بغل کے نیچے تک ڈالتے ہیں اور عیسائی، مجوسی اور یہودی کمر میں باندھتے ہیں۔ سر پر چوٹیاں رکھنا، وہ چند بال جو بچے کے سر پر منت مان کر ہندو رکھتے ہیں۔ کشکا لگانا، پیشانی پر سندل یا زعفران کے 2 نشانات، ٹیکا، تلک جو ہندو ماتھے پر لگاتے ہیں۔ ایسے افعال کے مرتکب کو فقہائے کرام کافر کہتے ہیں۔ تو جب ان اعمال سے کفر لازم آتا ہے تو ان کے مرتکب کو اثار نو اسلام لانے اور اس کے بعد اپنی عورت سے تجدید نکاح کا حکم دیا جائے گا۔ تو یہاں سے ہمیں یہ بھی سیکھنے کو ملا، یہ جو ڈراموں میں، فلموں میں لوگ اس طرح کرتے ہیں، وہ کریکٹر بن رہے ہوتے ہیں دوسرے کافروں کے، تو یہ معاذ اللہ کفر کر رہے ہوتے ہیں، تو ان پہ توبہ لازم ہے، تجدید ایمان، تجدید نکاح لازم ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بچائے۔ عقیدہ 3، جس چیز کی حلت یعنی حلال ہونا نص قطعی سے ثابت ہو اس کو حرام کہنا، اور جس کی حرمت یعنی حرام ہونا یقینی اسے حلال بتانا کفر ہے، جبکہ یہ حکم ضرورت دین سے ہو یا منکر اس حکم قطعی سے آگاہ ہو۔ مسئلہ نمبر 1، اصول عقائد میں تقلید جائز نہیں کہ بلکہ جو بات ہو یقین قطعی کے ساتھ ہو، خواہ وہ یقین کسی طرح بھی حاصل ہو، اس کے حصول میں بالخصوص علم استدلالی کی حاجت نہیں۔ ہاں بعض فروعی عقائد میں تقلید ہو سکتی ہے، اسی بنا پر خود اہل سنت میں 2 گروہ ہیں، ماتریدیہ کہ امام علم الہدا حضرت ابو منصور ماتریدی رضی اللہ تعالی عنہ کے متبع ہوئے، اور اشعری جنہیں کہتے ہیں کہ حضرت امام شیخ ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ کے تابع ہیں۔ یہ دونوں جماعتیں اہل سنت ہی کی ہیں اور دونوں حق پر ہیں، آپس میں صرف بعض فروع کا اختلاف ہے۔ ان کا اختلاف حنفی شافعی کا سا ہے کہ دونوں اہل حق ہیں، کوئی کسی کی تذلیل و تفسیق نہیں کر سکتا۔ تو ان دونوں اماموں کا ذکر خیر بہار شریعت میں یہ مطلب لکھا ہوا ہے، تو آپ چاہیں تو یہاں سے پڑھ سکتے ہیں یا کوئی کتاب وغیرہ میں،
تفصیلات پڑھ سکتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 2، ایمان قابل زیادتی و نقصان نہیں اس لیے کہ کمی بیشی اس میں ہوتی ہے جو مقدار یعنی لمبائی، چوڑائی، موٹائی یا گنتی رکھتا ہو، اور ایمان تصدیق ہے، اور تصدیق کیف یعنی ایک حالت اذعانیہ کسے کہتے ہیں؟ تصدیق اعتماد و یقین کی کیفیت کا نام ہے۔ بعض آیات میں ایمان کا زیادہ ہونا جو فرمایا اس سے مراد مؤمن بھی و مصدق بھی ہے، یعنی جس پر ایمان لایا گیا اور جس کی تصدیق کی گئی کہ زمانہ نزول قرآن میں اس کی کوئی حد معین نہ تھی، بلکہ احکام نازل ہوتے رہتے اور جو حکم نازل ہوتا اس پر ایمان لازم ہوتا، نہ کہ خود نفس ایمان بڑھ گھٹ جاتا ہو۔ البتہ ایمان قابل شدت و ضعف ہے کہ یہ کیف کی عوارض سے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تنہا ایمان اس امت کے تمام افراد کے مجموع ایمانوں پر غالب ہے۔ سبحان اللہ۔ عقیدہ نمبر 4، ایمان و کفر میں واسطہ نہیں، یعنی آدمی یا مسلمان ہوگا یا کافر، تیسری صورت کوئی نہیں کہ نہ مسلمان ہو نہ کافر۔ مسئلہ نفاق کے زبان سے دعویٰ اسلام کرنا اور دل میں اسلام سے انکار، یہ بھی خالص کفر ہے، بلکہ ایسے لوگوں کے لیے جہنم کا سب سے نیچے کا طبقہ ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ اقدس میں کچھ لوگ اس صفت کے اس نام کے ساتھ مشہور ہوئے کہ ان کے کفر باطنی پر قرآن ناطق ہوا، یعنی قرآن میں اس کا بیان آیا۔ نیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وسیع علم سے ایک ایک کو پہچانا اور فرما دیا کہ یہ منافق ہے۔ اب اس زمانہ میں کسی خاص شخص کی نسبت قطع کے ساتھ منافق نہیں کہا جا سکتا کہ ہمارے سامنے جو دعویٰ اسلام کرے ہم اس کو مسلمان ہی سمجھیں گے جب تک اس سے وہ قول یا فعل جو منافی ایمان ہے نہ صادر ہو۔ البتہ نفاق کی ایک شاخ اس زمانہ میں پائی جاتی ہے کہ بہت سے بد مذہب اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور دیکھا جاتا ہے تو دعویٰ اسلام کے ساتھ ضرورت دین کا انکار بھی ہے۔ عقیدہ 5، شرک کے معنی غیر خدا کو واجب الوجود یا مستحق عبادت جاننا، یعنی الوہیت میں دوسرے کو شریک کرنا، اور یہ کفر کی سب سے بدتر قسم ہے۔ اس کے سوا کوئی بات اگرچہ کیسی ہی شدید کفر و حقیقتاً شرک نہیں۔ لہذا شرع مطہر نے اہل کتاب کفار کے احکام مشرکین کے احکام سے جدا فرمائے۔ کتابی کا ذبیحہ حلال، مشرک کا مردار۔ کتابیہ سے نکاح ہو سکتا ہے، کتابیہ سے مراد عیسائی یہودی، مشرکہ سے نہیں ہو سکتا۔ امام شافعی کے نزدیک کتابی سے جزیہ لیا جائے گا، مشرک سے نہ لیا جائے گا، اور کبھی شرک بول کر مطلق کفر مراد لیا جاتا ہے۔ یہ جو قرآن عظیم میں فرمایا کہ شرک نہ بخشا جائے گا وہ اسی معنی پر ہے، یعنی اصلاً کسی کفر کی مغفرت نہ ہوگی، باقی سب گناہ اللہ عز و جل کی مشیت پر ہے، جسے چاہے بخش دے۔ عقیدہ نمبر 6، مرتکب کبیرہ مسلمان ہے اور جنت میں جائے گا خواہ اللہ عز و جل اپنے محض فضل سے اس کی مغفرت فرما دے یا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے بعد، یا اپنے کیے کی کچھ سزا پا کر اس کے بعد کبھی جنت سے نہ نکلے گا۔ مسئلہ جو کسی کافر کے لیے اس کے مرنے کے بعد مغفرت کی دعا کرے یا کسی مردہ مرتد کو مرحوم یا مغفور یا کسی مردہ ہندو کو بیکھنٹ باشی کہے یعنی جنتی کہے وہ خود کافر ہے۔ عقیدہ نمبر 7، مسلمان کو مسلمان، کافر کو کافر جاننا ضروریات دین سے ہے، اگرچہ کسی خاص شخص کی نسبت یہ یقین نہیں کیا جا سکتا کہ اس کا خاتمہ ایمان یا معاذ اللہ کفر پر ہوا، تا وقت کہ اس کے خاتمہ کا حال دلیل شرعی سے ثابت نہ ہو، مگر اس سے یہ نہ ہوگا کہ جس شخص نے قطعاً کفر کیا ہو اس کے کفر میں شک کیا جائے، کہ قطعی کافر کے کفر میں شک بھی آدمی کو کافر بنا دیتا ہے۔ خاتمہ پر بنا
روز قیامت اور ظاہر پر مدار حکم شرع ہے۔ اس کو یوں سمجھو کہ کوئی کافر مثلاً یہودی یا نصرانی یا بت پرست مر گیا تو یقین کے ساتھ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کفر پر مرا، مگر ہم کو اللہ اور رسول عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا حکم یہی ہے کہ اسے کافر ہی جانے، اس کی زندگی میں اور موت کے بعد تمام وہی معاملات اس کے ساتھ کرے جو کافروں کے لیے ہے، مثلاً میل جول، شادی بیاہ، نماز جنازہ، کفن دفن۔ جب اس نے کفر کیا تو فرض ہے کہ ہم اسے کافر ہی جانیں اور خاتمہ کا حال علم الہی پر چھوڑ دیں۔ جس طرح وہ ظاہراً مسلمان ہو اور اس سے کوئی قول و فعل خلاف ایمان نہ ہو، فرض ہے کہ ہم اسے مسلمان ہی مانیں اگرچہ ہمیں اس کی خاتمہ کا بھی حال معلوم نہیں۔ اس زمانہ میں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ میاں جتنی دیر اسے کافر کہو گے اتنی دیر اللہ اللہ کرو کہ یہ ثواب کی بات ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ہم کب کہتے ہیں کہ کافر کو کافر کا وظیفہ کر لو؟ ہم کب یہ کہتے ہیں کہ کافر کافر کا وظیفہ کر لو؟ مقصود یہ ہے کہ اسے کافر جانو اور پوچھا جائے تو قطعاً کافر کہو، نہ یہ کہ اپنی صلح کل سے اس کے کفر پر پردہ ڈالو۔ صلح کل کسے کہتے ہیں؟ کل مذاہب کا ایک معال سمجھ کر مختلف مذاہب کے لوگوں سے خصومت نہ کرنا، جھگڑا نہ کرنا اور دوست و دشمن سے یکساں برتاؤ رکھنا، یہ صلح کلی جو ہے یہ اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے۔ تو یہاں تک ہم انشاءاللہ تعالی آج کے لیسن کا اختتام کرتے ہیں، اور باقی انشاءاللہ تعالی جو ہم بلکہ یوں کر لیتے ہیں 3 صفحے چھوٹے چھوٹے وہ پڑھ لیتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں 3 صفحے، اس کے بعد مختلف گروہوں کا ذکر آئے گا۔ سب سے پہلے قادیانیوں کا ہے تو وہ پھر اگلے لیسن سے انشاءاللہ تعالی آغاز کریں گے۔ تنبیہ ضروری حدیث میں ہے یہ امت 73 فرقے ہو جائے گی، ایک فرقہ جنتی ہوگا، باقی سب جہنمی۔ صحابہ نے عرض کی من ہم یا رسول اللہ، وہ ناجی یعنی نجات فرقہ کون ہے یا رسول اللہ؟ فرمایا وہ جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، یعنی سنت کے پیرو۔ دوسری روایت میں ہے فرمایا وہ جماعت ہے، یعنی مسلمانوں کا بڑا گروہ ہے جسے سواد اعظم فرمایا، اور فرمایا جو اس سے الگ ہوا جہنم میں الگ ہوا۔ اسی وجہ سے اس ناجی فرقہ، نجات پانے والے فرقہ کا نام اہل سنت و جماعت ہوا۔ تو 2 روایتوں کو سامنے رکھتے ہوئے یہ نام رکھا گیا ہے۔ ان گمراہ فرقوں میں بہت سے پیدا ہو کر ختم ہو گئے، بعض ہندوستان میں نہیں۔ ان فرقوں کے ذکر کی ہمیں کیا حاجت کہ نہ وہ ہیں نہ ان کا فتنہ، پھر ان کے تذکرہ سے کیا مطلب؟ جو اس ہندوستان میں ہیں مختصراً ان کے عقائد کا ذکر کیا جاتا ہے کہ ہمارے عوام بھائی ان کے فریب میں نہ آئیں، کہ حدیث میں ارشاد فرمایا اپنے کو ان سے دور رکھو اور انہیں اپنے سے دور رکھو، کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں، کہیں وہ تمہیں فتنہ میں نہ ڈال دیں۔ تو آخری بات ہے کہ کوئی بھی بد مذہب ہے، یعنی کہ جو سنی بریلوی نہیں ہے وہ بد مذہب ہے، چاہے وہ قادیانی ہے، شیعہ ہے، دیوبندی ہے، وہابی ہے۔ ان کے بارے میں ہمیں کیا حدیث میں فرمایا گیا کہ ان کا مکمل سوشل بائیکاٹ کرو۔ کیسے؟ اپنے کو ان سے دور رکھو اور انہیں اپنے سے دور کرو، کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں، کہیں وہ تمہیں فتنہ میں نہ ڈال دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو بے ادبی اور بے ادبوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اہل سنت و جماعت بریلوی پہ استقامت عطا فرمائے، اور انشاءاللہ تعالی یہ ہمارا عالمہ کورس ہمارے ایمان کی حفاظت کے لیے، ہمارے اعمال کی اصلاح کے لیے ایک بہترین پلیٹ فارم ہوگا، اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی اب میں سے جو بیسٹ سٹوڈنٹس ہیں وہ اس کو بہت ہی سیریس لیں گے،
بہت ہی سیریس ہو کر بہت ہی زیادہ توجہ سے اس کو پڑھیں گے سمجھیں گے، اور آج سے نیت کر لیں کہ انشاءاللہ تعالی ہم کورس مکمل کرنے کے بعد تا حیات یعنی ساری زندگی یہ کورس کا جو نصاب ہے لوگوں کو پڑھاتے رہیں گے، سناتے رہیں گے، سمجھاتے رہیں گے، اور یہ گھر گھر علم کا نور پہنچاتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی میری سب کی مدد فرمائے اور ہم سب کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں دے، آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔